عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی وقار، مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو۔ زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا، ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں پیدا ہوئے، اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا، مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا، ایسا چراغ روشن کیا، 100 سال گزر گئے، چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے۔ ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے؟ نعرہ ہے عشق محبت، یہ دو لفظ ہیں، دو لفظ ہیں، عشق ایک لفظ ہے، محبت ایک لفظ ہے، لیکن جہاں پر بھی یہ دو لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ، روشن کیے ہوئے چراغ، یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر۔ آپ کو پتہ ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا، پروپیگنڈا پھیلاتا تھا، جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے، جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائیں، اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائیں، اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے یہ، سب کے اندر تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کی قدموں پر رکھنے آیا، سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں، یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے، تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے۔ اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کا نام ہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو نظر عنایت ہوگی، تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے۔ سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھی حضور پاک کی شان میں، جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا۔ حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا، ایک بڑا شخص تھا، مکہ میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو سنو، توجہ، حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں،
جس کو بھی ورگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں، حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا، جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا، بڑا سخت بھی ہے۔ حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں۔ اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی اگر ہے توجہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں، ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی، جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آسمان پہ۔ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ یہ معجزہ پتا ہے آپ کو، شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد